بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم آل اور اہل کے درمیان فرق پڑھیں گے اور لفظ اما بعد کی تحقیقی بحث پڑھیں گے۔ ثم دعا لمن عاون الشارع فی تنفیذ الاحکام و تبلیغها الی العباد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کو دعا دی ہے جنہوں نے احکام کے نفاذ میں اور احکام کو بندوں تک پہنچانے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعاون کیا۔ بقولہ وعلی آلہ اصلہ اہل بدلالت اہیل، اپنے اس قول کے ساتھ کہ وعلی آلہ اور آل کی اصل اہل ہے، اس کی دلیل اس کی تصغیر اہیل ہے۔ خص استعمالہ فی الاشراف، اس کا استعمال شریف اور معزز لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ ومن لہ خطر، خطر کا معنی ہے جو عظیم لوگ ہیں۔ وعن الکسائی سمعت اعرابیا فصیحا یقول اہل و اہیل و آل و اویل الاطہار جمع طاہر کصاحب و اصحاب و صحابتہ الاخیار جمع خیر بالتشدید۔ امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک قول منقول ہے، فرماتے ہیں میں نے ایک فصیح اعرابی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اہل، اہیل، آل اور اویل یہ الاطہار جو کہ طاہر کی جمع ہے، جیسا کہ اصحاب صاحب کی جمع ہے، اور اس کے چنے ہوئے نیک صحابہ پر اخیار، خیر یہ تشدید کے ساتھ اخیار خیر کی جمع ہے۔ ثم دعا لمن عاون الشارع سے غرض شارع علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سوال مقدر کا جواب دینا ہے۔ معترض نے اعتراض یہ کیا کہ جب مصنف نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے تو وہ تو حمد اس وجہ سے کی ہے کہ اللہ پاک منعم حقیقی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منعم مجازی ہیں، لیکن اہل بیت اعظام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دعا میں شامل کرنے کا کیا سبب ہے؟ تو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے جواب دیتے ہیں کہ اہل بیت اعظام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی حضور کے واسطہ سے منعم مجازی ہیں، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت کے احکامات عطا فرمائے، ان احکامات کو ہم تک پہنچانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محنت شاقہ شامل ہے، اس لیے ان لوگوں کا شکر ادا کرنے کے لیے دعائے رحمت میں حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ وعلی آلہ، مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ نبی اور آل کے درمیان لفظ علی کو لائے ہیں۔ مصنف نے فرمایا وعلی آلہ، تو نبی اور آل کے بیچ میں لفظ علی کے ذریعے فرق کیا ہے، حالانکہ مشہور معروف حدیث ہے من فرق بینی و بین آلی بعلی فلیس منی، جس نے مجھ میں اور میری آل میں علی کے ذریعے فرق کیا وہ مجھ سے نہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ مصنف کا نبی اور آل کے درمیان میں لفظ علی کے ذریعے جو فرق کیا ہے وہ ان کا یہ فرق قصدن نہیں ہے، بلکہ یہ روافض کے رد میں ہے، کیونکہ رافضی شیعہ، غالی شیعہ نبی اور آل کے درمیان لفظ علی کو ذکر نہیں کرتے، وہ درود اس طرح پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بطور دلیل مذکورہ حدیث کو پیش کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ بالکل من گھڑت موضوع ہے، خود ساختہ۔ کتب حدیث میں سیاستہ میں اس حدیث کی کوئی دلیل اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لفظ آل اصل میں کیا تھا؟ آل اصل میں کیا تھا؟ تو اس امر میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کبار یہ کہتے ہیں کہ آل اصل میں اہل تھا، تو ہاں کو خلاف قیاس حمزہ سے تبدیل کر دیا اور حمزہ کو الف سے تبدیل کر دیا تو آل بن گیا۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ آل کی تصغیر اہیل آتی ہے اور تصغیر شے کو اپنی اصل کی طرف لوٹاتی ہے، لہذا آل کا اصل اہل ہے۔ بعض ائمہ کبار یہ کہتے ہیں کہ آل اصل میں اول تھا، تو واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، سو واو کو الف سے تبدیل کر دیا تو آل بن گیا، اور یہ ائمہ کہتے ہیں کہ اہیل آل کی تصغیر نہیں بلکہ آل کی تصغیر اویل آتی ہے۔ شارح رحمت اللہ تعالی علیہ کا مختار قول یہ ہے کہ آل کی اصل اہل نہیں بلکہ آل اور اہل یہ دونوں الگ الگ الفاظ ہیں۔
اس پر علامہ سکاکی کا قول بطور دلیل ہے۔ علامہ سکاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے امام کسائی کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فصیح اعرابی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آل اویل اہل اوہیل، تو اس سے معلوم ہوا کہ آل کی تصغیر اوہیل نہیں بلکہ اویل ہے اور اہل کی تصغیر اوہیل ہے، لہٰذا آل کی اصل اول ہے اور اہل یہ ایک الگ لفظ ہے۔ عرب کے لوگ آل کا استعمال معزز لوگوں میں کرتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے معزز ہوں یا اخروی اعتبار سے معزز ہوں۔ آل کی اضافت جو ہوتی ہے نا وہ مذکر کی طرف ہوتی ہے اور ذوی العقول کے لیے ہوتی ہے، مؤنث کی طرف اس کی اضافت نہیں ہوتی، لہٰذا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا درست ہے، آل فاطمہ، آل زینب یہ کہنا درست نہیں، بخلاف اہل کے، اہل کہہ سکتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا نور نظر لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا سے ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے اسے نسل مصطفیٰ ہی کہلانے کا اس طرح اہتمام و انتظام کیا کہ قاعدہ قانون بن گیا کہ انہیں آل رسول تو کہہ سکتے ہیں مگر آل فاطمہ نہیں کہہ سکتے۔ تو آل اور اہل کے درمیان جو نسبت ہے وہ عام خاص عموم خصوص مطلقی ہے، آل خاص ہے اور اہل عام ہے، یعنی ہر آل تو اہل ہے مگر ہر اہل کا آل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اصحاب کس کی جمع ہے؟ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اصحاب صاحب کی جمع ہے، جیسے اطہار طاہر کی جمع، کچھ لوگ کہتے ہیں اصحاب صحیب کی جمع ہے، جیسے اشراف شریف کی جمع، کچھ کہتے ہیں اصحاب صاحب ان کی جمع ہے، جیسے انہار نہر ان کی جمع، کچھ نے کہا اصحاب صاحب ان کی جمع ہے، جیسے انمار نامر ان کی جمع ہے۔ صحابہ اور اصحاب میں فرق، لفظ صحابہ کا اطلاق فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ہوتا ہے، جبکہ اصحاب کا اطلاق عام ہے، اس کا اطلاق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں پر بھی ہوتا ہے اور غیر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اصحاب کہف ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ وہ مومن شخصیت، وہ مومن شخص جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیداری میں ایمان کے ساتھ صحبت پائی، پھر وہ تا دم وفات حالت ایمان پر ہی رہا ہو، اس عظیم شخصیت کو صحابی کہا جاتا ہے۔ وصحابتہ الاخیار، اخیار کے بارے میں ایک اشکال تھا کہ یہ خیر بالتخفیف کی جمع ہے یا خیر بالتشدید کی، تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں ہو سکتے ہیں، مگر اولا اور افضل یہ ہے کہ اخیار کو خیر بالتشدید کی جمع بنایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیر بالتخفیف وہ ہوتا ہے جو جسمانی لحاظ سے بہتر اور خوبصورت ہو، جبکہ خیر بالتشدید وہ ہوتا ہے جو اخلاق و عادات کے لحاظ سے بہتر ہو۔ تو چونکہ جو کمال اچھے اخلاق اور عادات میں ہے وہ جسمانی حسن و جمال میں نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے لفظ خیر بالتشدید اسے استعمال کرنا زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ اما بعد کی بحث، اما بعد فلما کان اصلہ مہما یکن من شیء بعد الحمد والثناء، اما بعد اس کی اصل ترکیب مہما یکن من شیء بعد الحمد والثناء ہے۔ فوقعت کلمۃ اما موقع اسم والمبتدأ، فوقعت کلمۃ اما موقع اسم هو المبتدأ او فعل هو الشرط، تو کلمہ لو اس اسم کی جگہ پر واقع ہے جو کہ مبتدا ہے اور اس فعل کی جگہ پر واقع ہے جو کہ شرط ہے۔ وتضمنت معناهما، اور اما ان دونوں کے معنی کو شامل ہے۔ فلتضمنها معنى الشرط لازمتها الفاء اللازمة للشرط غالبا، ولتضمنها معنى الابتداء لازمها لسوق الاسم اللازم للمبتداء قضاء لحق ما كان وابقاء له بقدر الامکان۔ تو اما کے شرط کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے لسوق الاسم اس کو لازم ہوا جو کہ مبتدا کا لازم ہے، اس حق کو ادا کرتے ہوئے جو بقدر الامکان اس کو باقی رکھتے ہیں۔ وَسَيَجِيءُ لِهَذَا زِيَادَةُ تَحْقِيقٍ فِي أَحْوَالِ مُتَعَلَّقَاتِ الْفِعْلِ،
ان قریب اس کی زیادہ تحقیق احوال متعلقات فعل کے اندر آئے گی۔ اما اصل میں مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ، تو اس پوری عبارت کے قائم مقام اما کو کر دیا گیا ہے۔ مہما یکن من شیء میں مہما مبتدا ہے، یکن فعل شرط ہے، پھر یہ فعل شرط اپنی جزا سے مل کر خبر بنتا ہے، تو مہما اور یکن مبتدا اور خبر کو حذف کر کے ان کا قائم مقام اما کو بنا دیا گیا۔ تو اما مبتدا اور فعل شرط کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے دونوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، لہٰذا جو حقوق ان دو کو حاصل تھے اب وہ حقوق اما کو حاصل ہوں گے۔ ایک تو مہما یکن مبتدا اور فعل شرط جنہیں حذف کیا گیا ہے ان کے حقوق ادا ہو جائیں گے، دوسرا ان حقوق کی ادائیگی ان کے حذف پر قرینہ بن جائے گا، تیسرا مہما یکن کو ان حقوق کی صورت میں بقدر امکان باقی رکھا جائے گا، لہذا مبتدا کے حقوق میں سے چونکہ لسوک اسم ہے تو اما کے بعد لگا کر یہ حق ادا کیا گیا، اور فعل شرط کے لیے ہے فا جزائیہ حق تھا تو فلما پر فا لگا دیا گیا۔ بعدو پر کیا اعراب پڑھیں گے؟ بعدو پر ضمہ کیوں ہے؟ اما بعدو، تو اس کے مضاف الیہ ہونے کے اعتبار سے اس کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک مضاف الیہ ظاہر ہو، نمبر دو مضاف الیہ محذوف نہ لفظوں میں ہو نہ ہی نیت میں ہو، نمبر تین کہ مضاف الیہ لفظوں میں نہ ہو بلکہ نیت میں ہو۔ تو پہلی دو صورتوں میں بعد مورب ہوگا اور عامل کے مطابق اس کا اعراب ہوگا، جبکہ آخری صورت میں یہ مبنی علی الضم ہوگا، اور اس صورت میں اس مقام پر اس کا محذوف علیہ محذوف منوی ہوگا، حمد و صلاۃ ہے، مضاف الیہ جو اس کا محذوف منوی ہوگا وہ ہے حمد و صلاۃ، تو اس صورت میں یہ مبنی علی الضم پڑھا جائے گا۔ لازمت الفاء اللازمۃ للشرط، یعنی اسے وہ فا لازم ہے جو شرط کو لازم ہے، غالباً اس کلام میں منافات ہے، وہ اس طرح کہ لازم وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی اپنے ملزوم سے جدا علیحدہ نہ ہو، جبکہ غالباً کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کبھی جدا ہونا بھی ہوتا ہے، تو ایک ہی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ لازم بھی ہے، پھر یہ کہنا کہ غالباً وہ جدا بھی ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، تو ان باتوں کے درمیان منافات ہے جس کی وجہ سے یہ کلام درست نہیں ہے۔ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس کلام میں کسی قسم کا کوئی منافات نہیں ہے۔ شرط کے ساتھ فا جزائیہ تب لازم ہوتی ہے جب اس کی شرائط پائی جائیں، اور جب فا کی شرائط نہ پائی جائیں تو وہ لازم ہی نہیں ہوتا، اور غالباً کا معنی یہ ہے کہ اکثر مقامات پر فا کی شرائط پائی جاتی ہیں، وہ لزوم سے مراد لزوم حقیقی نہیں، لزوم اکثری ہے۔ اما بعد کا استعمال، اس کے بارے میں مختلف اقوال، سیدنا داود علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کا استعمال کیا، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور خطاب کا فصل یعنی لفظ اما بعد عطا کیا۔ نمبر دو قیس بن سعادہ، یہ فصحائے عرب میں سے تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اما بعد کا استعمال اس نے کیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اما بعد کا استعمال سب سے پہلے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یعرب بن قحطان نے کیا، یہ وہی شخص ہے جس سے اہل عرب کی نسل چلی تھی۔ آگے لما کا بیان ہے، ولما ظرف بمعنی اذ استعمل استعمال الشرط یلیہ فعل ماض لفظا او معنی، اور لفظ لما یہ ظرف ہے، اذا کے معنی میں ہوتا ہے، اس کا استعمال شرط کے استعمال کی طرح ہوتا ہے، اس کے ساتھ فعل ماضی لفظ یا معنی ملا ہوا ہوتا ہے۔ قال سیبویہ لما لوقوع امر لوقوع غیرہ، امام سیبویہ یہ کہتے ہیں کہ لما غیر کے وقوع کی وجہ سے امر کے وقوع کے لیے آتا ہے۔ وانما یکون مثل لو فتوہم منہ بعضهم انہ حرف شرط کلو الا ان لو لانتفاء الثانی لثبوت الاول والوجہ ما تقدم، اور بلا شک یہ لو کی مثل ہے، وانما یکون مثل لو بلا مشابہ، بلا شک یہ لو کی مثل ہے۔ تو سیبویہ کے اس قول سے بعض لوگوں کو وہم ہوا، فتوہم منہ بعضهم، امام سیبویہ کے اس قول سے بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا انہ حرف شرط کا لو، کہ لما بھی لو کی طرح حرف شرط ہے، الا ان لو لانتفاء ثانی لثبوت الاولی،
مگر یہ کہ لو انتفاع اول کی وجہ سے انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے، جبکہ لما ثبوت اول کی وجہ سے ثبوت ثانی کے لیے آتا ہے۔ والوجہ ما تقدم، اور وجہ حسن وہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ ولما ظرف بمعنی اذ استعمل سے شارح رحمۃ اللہ تعالی متن میں مذکور لفظ لما کی نو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ظرفیہ ہے، ظرف کے معنی میں ہو کر اذا کے معنی شرط میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ لفظ یمان فعل ماضی متصل ہوتا ہے۔ لفظ متصل ہو جیسے فلما کانا، معنی متصل ہو جیسے فعل جہد ہوتا ہے جیسے لما یکن زید قائما۔ معترض اعتراض کرتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا درست نہیں کہ اس کی جزا بننے والا صرف اور صرف فقط فعل ماضی ہی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات فعل مضارع بھی اس کی جزا بنتا ہے۔ تو اس اعتراض اور سوال کا جواب شارح رحمۃ اللہ تعالی نے لفظاً اور معنن کہہ کر ادا کر دیا ہے کہ فعل ماضی ہونا مطلق ہے، خواہ ماضی لفظاً و معنن ہو یا صرف معنن فعل ماضی ہو۔ جہاں فعل مضارع اس کی جزا بنتا ہے تو وہاں فعل مضارع ماضی کے معنی میں ہوتا ہے۔ قال سیبویہ لما لوقوع امر، لما کے بارے میں سیبویہ نے ایک بات یہ کہی تھی کہ لوگوں کو اس بات کے سمجھنے میں وہم ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، تو شارح رحمۃ اللہ تعالی پہلے امام سیبویہ کی اس بات کو نقل کر رہے ہیں، پھر بیان کریں گے کہ لوگوں کو غلط فہمی کیا ہوئی، آخر میں اس غلط فہمی کا رد کریں گے۔ امام سیبویہ نے فرمایا تھا کہ لما کی وجہ ایک امر کا وقوع علت بن رہا ہے دوسرے امر کے وقوع کے لیے، یعنی شرط کا وقوع جزا کے وقوع کی علت بنتا ہے، تو اس مذکورہ معنی کو ظاہر کرنے کے لیے لما کو وضع کیا گیا ہے، اور لما لو کی مثل ہے، طرح ہے۔ فتوہم منہ بعضهم، امام سیبویہ کے اس مذکور قول سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ لما بھی لو کی مثل ہے حرف شرط ہونے میں، یعنی جس طرح لو حرف شرط ہے اس طرح لما بھی حرف شرط ہے، اور ان کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ لما کی وضع اس مفہوم کے لیے شرط کا ثبوت علت ہے جزا کے ثبوت کے لیے، اور لو کی وضع اس مفہوم کے لیے ہے کہ انتفاع شرط علت ہے انتفاع جزا کے لیے۔ سو خلاصہ یہ ہوا کہ امام سیبویہ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ لما لو کی مثل ہے حرف شرط ہونے میں، جبکہ معنوی طور پر ان دونوں میں فرق ہے۔ والوجہ ما تقدم سے غرض شارح بعض لوگوں کے اس وہم کا رد کرنا ہے کہ آپ کا یہ وہم کرنا کہ لما بھی لو کی طرح حرف شرط ہے یہ درست نہیں، کیونکہ امام سیبویہ نے لما کو لو سے جو تشبیہ دی ہے یہ صرف شرط کے معنی میں ہے، لو کی طرح حرف ہونے میں تشبیہ نہیں دی، کیونکہ لما اسم ہے حرف نہیں ہے، صرف شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ تو والوجہ ما تقدم کہہ کر شارح رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اور اصل یہی وجہ ہے جو ہم نے پہلے لما ظرف کہہ کر بیان کر دیا کہ